کیا آپ سب نے کبھی اس سے پہلے غور کیا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا ہے، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا ہے، اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کا چکر لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک لعنتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر زمینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور مضبوط 7 آسمان اور پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور دبلی پتلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی 7 بیسک سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں، اور ساتھ میں 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک واقعے کے اندر، دنیا اور کائنات کی بناوٹ کے اندر اور کائنات کی بناوٹ میں ہمیں ہر جگہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 زیادہ بار رپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبر کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبر اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے، اور یہ ترتیب ایسی ہے کہ اگر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک اور اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا، اور اب اگر ہم اس ترتیب کو اسی طرح بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسکوائر شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبوناچی نمبر۔ یہ وہ ترتیب ہے، یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے ایک نمبر کو اگلے 2 نمبرز میں شامل کرتے جائیں، اور حیرت ہے کہ اس طرح پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات، یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس، گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کے سبھی اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے، جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ترتیب ہمیں اس کائنات کے ایک خالق اور ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے اس کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے خوبصورت انداز میں سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک انجینئر کسی بلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے، پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ کائنات کے اندر یہ ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی، ایک راز، جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکیں، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ خالق کائنات خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا اور آسمان کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو، تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبر کی تعداد کے لحاظ سے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہو کا لفظ 332 بار رپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ لفظ 332 بار رپیٹ ہوا ہے۔
حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 ٹائم یعنی 32 ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی گرمی اور سردی کی صورت 5 مرتبہ پورے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 ٹائم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت لاجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے اپنی ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 30 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کیا گیا ہے۔ اگر ان دونوں نمبرز کو جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح اگر سمندر کے ذکر کو 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ خشکی ہماری زمین پر 28.88% اور سمندر 71% پر۔ کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے بے تحاشا ایسے معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور دلوں پر مور ہے ان کے لیے محض یہ ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔